کیا ہے؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ غمزہ و اشوا و ادا کیا ہے؟ سبزہ و گل کس نے بنائے ہیں؟ آبر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ اگر جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کے وجود کے سوا بھی بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں. یہ کائنات، زمین، آسمان، ستارے، دیہات، گاؤں، شہر اور بہت ساری چیزیں ابھی اسی کے وجود کا حصہ ہیں یا پھر اس کے وجود کی دلیل، ہمیں یہ نہیں پتا. ولیم کاپر کہتا ہے کہ دیہات کا خالق اللہ تعالیٰ خود ہے، جبکہ شہروں کو انسان وجود میں لایا. آج اپنے گاؤں کے جس طرح ہم کسی ملک میں رہتے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو ہمیں اس ملک کی جغرافیکل لوکیشن، اس کی پاپولیشن، اس کے کرنٹ افیئر، اس کے فارن افیئر، ان تمام چیزوں کے متعلق پتہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو ہم پر یہ فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس کے متعلق تمام انفارمیشن ہونی چاہیے. یقیناً ان میں سے جو پرانی باتیں ہیں وہ ہمارے بزرگوں کو معلوم ہوتی ہیں، مگر جیسے ہی وہ وفات پا کے قبرستان میں دفن ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ باتیں بھی دفن ہو جاتی ہیں. تو میں نے ذاتی طور پر بعض بزرگوں سے بات کی، اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ سورسز سے کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی، تو وہ ساری انفارمیشن کو کمپائل کر کے میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں. تو بات شروع کرتے ہیں ہمارے گاؤں کے نام سے. ہر کہانی کا عنوان کی شروعات کی طرح اس کہانی کی شروعات بھی ہم عنوان سے ہی کرتے ہیں. گاؤں کا نام ہے 84 جیمبے سرشمی. تو اس نام کو اینالائز کرتے ہوئے سب سے پہلے 84 پہ آتے ہیں. در حقیقت جو گورنمنٹ ہے، جب وہ جو ولیج ہوتے ہیں ان تمام کے لیے، ہر ولیج کے لیے ایک ایک نام ایلوکیٹ کرتی ہے. جیسے ہمارے قریب میں 80 ہے، 79 ہے، یا ڈفرینٹ ولیجز ہیں، تو ان کے لیے ایک جو نومیریکل ویلیو ہے وہ ایلوکیٹ کی گئی ہے. اسی طرح ہمارا جو گاؤں ہے اس کے لیے ایک نمبر دیا گیا ہے، وہ ہے 84. اس کے بعد ہم اگر جیمبے پہ آتے ہیں تو جیمبے کیا ہے؟ اصل میں ہمارا یہ جو پورا ریجن ہے، یہاں پر جو ڈویژن ہے وہ کینل وائز ہے، یعنی کہ جس گاؤں کو جو نہر سے رابط کرتی ہے اسی کا نام اس گاؤں کے نمبر کے آگے لکھا دیا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے گاؤں کو جنگ برانچ جو نہر ہے وہ سے رابط کرتی ہے، اسی وجہ سے ہمارے گاؤں 84 کے بعد جیمبے لگا ہوا ہے. جیمبے در حقیقت جنگ برانچ ہے. اسی طرح آپ نے گاہبے سنا ہوگا، گگیرا برانچ، یا پھر ریبے ہوگا، رکھ برانچ. ڈفرینٹ جو نومیریکل ویلیوز ہوتی ہیں اس کے آگے یہ نمبر لکھا ہوتا ہے، نمبر آئی مین کہ جیمبے، ریبے یا گاہبے. اس کے بعد سرشمیر پہ آتے ہیں. اگر ہم سرشمیر پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھنا ہوگا. در حقیقت بفور دا ڈویژن آف انڈیا یہاں پہ سکھ رہتے تھے. جو سکھ تھے وہ سارا جو ریجن تھا، موسٹلی جو ادھر والا پنجاب تھا، وہ زیادہ تر یہاں پر سکھ ہی رہتے تھے. یہ بات اس لیے ہمیں کیونکہ کبھی اس گاؤں کا نام ٹیپی ہوا کرتا تھا. اب یہ کسی ٹیپی سنگھ کے نام سے تھا یا پھر کسی کے، تو پھر اس کا نام سرشمیر کیسے ہوا؟ دیکھیے جو ریلوے اسٹیشن یہاں پر بنایا گیا تھا اس کا آفیشیلی نام تھا سرشمیر روڈ ریلوے اسٹیشن. اور چونکہ وہ ریلوے اسٹیشن کافی مشہور تھا، اسی وجہ سے آہستہ آہستہ اس گاؤں کا نام بھی سرشمیر پڑ گیا. جیوگرافیکل لوکیشن کی بات کریں یعنی محلے وقوع کی، تو ورلڈ میپ پر دیکھنے سے ہمارا گاؤں 31.28 ارزبل شمالی اور 72.87 طول بلد مشرقی کے نقطۂ قطع پر موجود ہے، یعنی کہ 31.28 لیٹیٹیوڈ ہے اور 72.87 لانگیٹیوڈ ہے. اور اگر پاپولیشن کی بات کریں تو آفیشیلی ڈکلیئرڈ جو پاپولیشن ہے وہ ہے 7,790. یہ کم ہو سکتی ہے مگر یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر آفیشیلی ڈکلیئرڈ ہے. اور یہ تمام لوگ صرف اور صرف 1231 گھروں میں رہتے ہیں، یعنی کہ ہر گھر میں اوسطاً 6 لوگ رہتے ہیں. یعنی کہ ہمارا گاؤں کئی بڑے بڑے شہروں سے بھی زیادہ گنجان آباد ہے. انڈیویجویلٹیز کی بات کرتے ہیں کہ یہ گاؤں ہی اتنا ہم کیوں ہے، اس کے آس پاس بھی کافی دیہات ہیں اور اپنی اہمیت رکھتے ہیں، مگر یہ کچھ خاص ہے. سب سے پہلے صوفیزم پہ بات کرتے ہیں. ہمارے گاؤں میں لیجنڈ بابا رنگلی سرکار کا مزار ہے. شاندار مزار ہے. روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں زائرین آتے ہیں مزار کی زیارت کرنے کے لیے. بابا جی در حقیقت 20ویں صدی کے وسط کی کوئی چیز ہے. زیادہ تر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بازاروں میں پھرتے تھے ایسے ہی درویشانہ
صفات کے مالک تھے، اپنی ریڑھی پہ پھرا کرتے تھے جو ان کے مزار پہ موجود ہے، آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی. سب کو دعائیں دیتے تھے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں صدا خوش رہو دعا کر چلے، میر تقی میر فرماتے ہیں. تو فقیرانہ صرف تھی، دعائیں دیتے تھے، قبول ہوتی تھیں. تو گاؤں کے جو لوگ تھے ان کے دل میں ان کے لیے خاص مقام پیدا ہو گیا تھا. 80 کی دہائی میں ان کی وفات ہوئی اور ان کا مزار تعمیر کیا گیا. ابتدائی طور پہ اتنا شاندار مزار نہیں تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہوا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہترین مزار ہے. بابا جی کی دعائیں قبول ہوتی تھی، لوگوں کا عقیدہ ہے، اور اب بھی وہاں پہ گرد و نواح میں مختلف بزرگان دین ہیں، ان کے مزار موجود ہیں، مگر بابا جی کے مزار کے پائے کا مزار آپ کو دور دور تک نہیں ملتا. ہاڑ کے دوسرے عشرے کے اواخر میں ان کا عرس ہوتا ہے اور خوب گہما گہمی ہوتی ہے، مزے کا ماحول ہوتا ہے، تھوڑی کلچرل چیزیں ہوتی ہیں، ریلیجیس چیزیں ہوتی ہیں، اور کافی حد تک انجوائمنٹ ہوتی ہے گاؤں کے لوگوں کے لیے. اور کافی حد تک یہ بہترین چیز ہے. جو مختلف ڈفرینٹ ولیجز ہیں ہمارے آس پاس، وہاں کے لوگ بھی آتے ہیں اور ایک دوستانہ سا اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو کلچر ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہیں جو اس مزار کی بدولت ہمارے گاؤں کو حاصل ہوئی ہیں. دوسری سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے ریلوے اسٹیشن. کافی تگدو کے باوجود بھی مجھے اس کے قیام کی ایگزیکٹ ڈیٹ کا تو پتہ نہیں چل سکا، مگر یہ تقسیم ہند سے پہلے سے موجود ہے. جو 20ویں صدی تھی اس میں جو انٹر سٹی ٹرانسپورٹ تھی اس کا بہترین ذریعہ ٹرین تھی، اس وجہ سے جو گرد و نواح کے تمام دیہات سے وہاں سے لوگ ٹرین میں سفر کرنے کے لیے ہمارے گاؤں آتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں کی ویلیو اور بھی زیادہ انکریز ہو گئی تھی. مگر پھر جوں وقت بدلتا گیا، 2007 میں جب بینظیر بھٹو کا قتل ہوا یا شہادت کہہ سکتے ہیں، تو اس کے بعد ملک میں وسیع پیمانے پر ہڑتالیں ہوئیں. اس کے بعد جو پاکستان ریلوے تھی اس نے اپنے جو فنکشنل ریلوے اسٹیشن تھی ان کی تعداد کم کی، تو یہ تب سے یہ ریلوے اسٹیشن بھی غیر فعال ہے. مگر اب بھی کبھی کبھار جب کراس پڑتا ہے تو آپ کو پلیٹ فارم پر کچھ گاڑی ٹائپ کی چیز کھڑی نظر آ سکتی ہے جو عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہے. ہائر سیکنڈری اسکول، یہ اسکول 1905 میں انگریز سرکار نے قائم کیا تھا اور یہ بنیادی تعلیم فراہم کرتا تھا، اور آس پاس میں جو دیہات تھے وہاں سے بچے پڑھنے آتے تھے. البتہ اس وقت تو تعلیم کا اتنا رواج نہیں تھا، مگر پھر بھی یہاں پہ تعلیم فراہم کی جاتی تھی اور اکثر لوگ پڑھتے تھے. یعنی کہ اگر ہم اندازہ لگائیں اس بات سے کہ تقسیم ہند سے پہلے بھی یہ گاؤں خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ ریلوے اسٹیشن، اسکول اور اس کے علاوہ بھی ہم کافی چیزیں دیکھتے ہیں جس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اسکول پہ واپس آئیں تو حالیہ طور پہ یہ اسکول ہائر سیکنڈری ہے. وقت کے بدلنے کے ساتھ یہ بھی مڈل سے پرائمری ہوا، پرائمری سے ہائی ہوا، اور حال ہی میں ہائر سیکنڈری کا درجہ دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اسکول موجود ہیں، برائٹ کیریئر ہے، آئیڈیل ہے، جو تعلیم تقسیم کر رہے ہیں، مگر یہ اسکول خاص اہمیت کا حامل ہے. اور ہماری وسیع نظری کی دلیل یہ ہے کہ بالکل اسی درجے کا اسکول سیپریٹلی لڑکیوں کے لیے بھی موجود ہے. اب آخر میں بات کر لیتے ہیں گوداموں کی. یہ بھی خاص اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ آس پاس یہیں پر گودام موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں کی اہمیت کا اندازہ آپ کو بار بار ہو رہا ہے. تو یہ جو گودام ہے یہ 1979 میں تعمیر کیے گئے تھے. آس پاس کے جو علاقے سے جو گندم ہوتی ہے وہ لا کے اسی جگہ پہ اسٹور کی جاتی ہے. نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے ایک آفیشل نے بتایا کہ ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ 20,000 بوریاں ہیں، جو سٹینڈرڈ کیپیسٹی ہے. مگر اس وقت یہاں پہ 30,000 بوریاں جو ہیں گندم کی وہ سٹورڈ ہیں، یعنی کہ جو فنکشنلی اس میں 30,000 بوریاں موجود ہیں. اور یہ ساری جو ڈسکشن تھی اپنے گاؤں کے بارے میں، مجھے جو بھی پتا تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ اسے لائک کریں نہ کریں.